الرحیم۔ لباس کے حوالے سے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، شمائل ترمذی میں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا تذکرہ کیا، اس کی تفصیل کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کس لباس سے نبی الاسلام نے منع فرمایا، کس لباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، آپ نے کون کون سا لباس استعمال فرمایا، اس میں ساری تفصیل جتنی بھی احادیث ہیں وہ اس معارف الحدیث میں انہوں نے ساری حدیثیں جمع کی ہیں، تو ہم وہ ترتیب سے وہ حدیث پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے لباس جو ہے وہ پہننا چاہیے، کون سا نہیں پہننا چاہیے، لباس پہننے میں کیا کیا قانون ہیں، کیا شرائط ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو مطر تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 درہم میں نے ایک کپڑا خریدا۔ جب انہوں نے اس کو پہنا تو انہوں نے یہ لفظ بولے، الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل به فی الناس اواری به عورتی۔ یہ ایک قسم کی دعا بھی ہے کپڑا پہننے کی، اور اللہ کا شکر ادا کیا جانا کہ جب بھی کوئی، چونکہ نعمت ہے لباس اللہ رب العزت کی، تو نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو لباس پہننے کی ایک دعا حدیث میں یہ موجود ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس زینت عطا فرمایا، خوبصورت لباس عطا فرمایا، جس کے ذریعے میں زینت حاصل کرتا ہوں اور اپنے ستر کو چھپاتا ہوں۔ وہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہی 2 نعمتیں لباس کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، یہی 2 صفتیں بیان فرمائی، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے ستر کو چھپائے اور تمہارے لیے خوبصورتی کا سبب بنے۔ بے پردہ اور بے ڈھنگے لباس سے منع فرمایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل الرجل بشمالہ او ان یمشی فی نحل واحدہ وان یشتمل السماء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے بغیر مجبوری کے، اگر کوئی مجبوری ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، دائیں ہاتھ کسی کا ہے نہیں، یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی ٹوٹ گیا ہے یا کوئی زخمی ہو گیا ہے، پھر تو اجازت ہے۔ عام حالت میں بائیں ہاتھ سے کھانے کی اجازت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حالانکہ اس کا دائیں ہاتھ ٹھیک تھا، تو آپ نے فرمایا تو دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں بائیں سے ہی کھاتا ہوں۔ ازراہ تکبر اس نے کہا میں بائیں سے ہی کھاتا ہوں، تو آپ نے علیاذ باللہ پھر ایسی بد دعا دی، آپ نے فرمایا اب تو کبھی بھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ ایسے تھا جیسے لکڑی، بالکل شل ہو چکا تھا کہ وہ اب اس کو اپنے منہ تک لے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بد دعا لگی۔ اور آپ علیہ السلام نے ان یشتمل السماء، ایک چادر پہننے سے منع فرمایا کہ اس طرح لباس اور کوئی نہیں، بس ایک چادر بندہ لے اور سارے جسم کو ایک چادر پہ لپیٹ لے، اس طرح کا لباس پہننے سے آپ نے منع فرمایا۔ عورتوں کے لیے باریک لباس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں تو آپ نے وعید بیان فرمائی، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ یہاں حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہا ثیاب رقاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، فاعرض عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسماء جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو نبی الاسلام کے لیے سالی ہیں، تو ان سے پردہ ہے، لیکن ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ ایک ہے پردے کا حکم اور ایک ہے انسان عورت کے ستر کا حکم۔ ستر تو پہلے ہی آ چکا تھا کہ کتنا کپڑا پہننا ہے، پردہ جو چہرے کا پردہ یا باہر غیر مردوں سے، غیر محرموں سے پردہ، یہ حکم بعد میں نازل ہوا۔ تو وہ حضرت اسماء جب آئیں تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ نے نظر پھیر لی، اعراض کیا۔ آپ نے فرمایا یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض، جب عورت بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں
لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه، تو فرمایا بلوغت کے بعد اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے اور اس کے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں کی طرف اور چہرے کی طرف اشارہ کیا کہ بس ہاتھ اور چہرہ کی اجازت ہے کہ ان پہ اپنا لباس نہ پہنے، باقی سارے جسم پہ لباس ہونا چاہیے، اس کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا یہ ابھی پردے کا حکم نہیں ہے، یہ عام گھر میں رہنے کے لیے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن جب باہر نکلنا ہے اس کے لیے الگ سے پردے کا حکم آیا کہ وہ بڑی چادر اوڑھ کر جائے اور چہرے کا بھی پردہ کریں۔ اسی طرح ایک صورت میں عورتوں کے لیے باریک کپڑا پہننے کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ حضرت دہیہ بن خلیفہ فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقباتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبطی چادریں آئیں، قبطی کسی علاقے سے کچھ چادریں آئیں اور وہ بڑی باریک چادریں تھیں۔ حضرت دہیہ بن خلیفہ فرماتے ہیں کہ ان چادروں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مجھے دی اور فرمایا کہ اس کے چادر بڑی چادر تھی لیکن باریک تھی، فرمایا اس کو کاٹ کر ایک آدھے کا تم اپنا کرتا بنا لو اور باقی جو اپنے گھر والی کو دے دو جو اس کو اوڑھنے کے لیے استعمال کرے، دوپٹہ بنا لے، لیکن اس سے کہنا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے، یہ چونکہ باریک ہے اس کے لیے اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کے بال بھی نظر نہ آئے۔ تو باریک کپڑا اگر ہو، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بازاروں میں اگر چلے جائیں کپڑے لینے کے لیے تو کتنے باریک باریک کپڑے ہیں، تو اگر ایسے کپڑے عورت پہنتی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ نیچے اور کپڑا لگائے تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اور دوسری چیز جو لباس میں منع فرمائی گئی وہ ہے ایک قانون ہر مرد و عورت کے لیے کہ ایسا کوئی کسی قسم کا لباس پہننے کی اجازت نہیں کہ بندہ وہ لباس پہن کر جس سے فخر کرے، جس میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اور جن کے پاس ایسا لباس نہیں ہے جو ہلکا لباس پہنتے ہیں ان پر بندہ کوئی بڑے پن کا اظہار کرے، اس سے منع فرمایا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرت، جو شہرت کا لباس پہنے، شہرت کا لباس وہی جس میں فخر و غرور تکبر کی نیت سے جو لباس پہنتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا لباس پہننے کی اجازت نہیں، اچھے لباس پہننے کی اجازت ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جو گھٹیا لباس پہنتے ہیں باوجود طاقت ہونے کے آپ نے ان کو منع فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے مال و دولت نہیں دیا کہ تم اچھا لباس پہن سکو، لیکن اس کا تعلق ہے نیت کے ساتھ کہ لباس اچھا ہو اور نیت بھی تمہاری ٹھیک ہے، کوئی فخر کی نیت نہیں، کوئی غرور تکبر کی نیت نہیں، اگلے جس کا لباس اچھا نہیں اس کو حقیر نہیں آپ سمجھ رہے تو ٹھیک ہے، آپ جتنا اچھا لباس پہن سکتے ہیں پہنیں۔ تو جو شہرت کا لباس پہنے گا دنیا میں البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، اللہ اس کو قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائیں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر جو کرتا ہے نا دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کل قیامت والا دن ان کو چیونٹیوں کی شکل میں لائیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھا نا، اللہ قیامت والا دن اس کو سب سے چھوٹا کر کے دکھائیں گے، چیونٹیوں کی شکل میں لا کر اللہ اعلان کریں گے یہ ہیں وہ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو لباس میں بھی یہ قانون آ گیا کہ لباس میں یہ کوئی بھی چیز نے آپ جو پہنی ہوئی ہے اس میں نیت اچھی سے اچھی چیز پہنے، لیکن صرف نیت یہ ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں بطور شکر کے، نہ کہ بطور فخر اور غرور اور تکبر کے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس
اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے نیک کام کرنے کی، تیرے سارے حکموں کو پورا کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہماری نظروں سے گزر رہی ہیں، جو ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، یا اللہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری عبادات ہیں، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کمی کوتاہی معاف فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام اور ایمان کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ اسلامی نظام نافذ فرما، یا اللہ اسلامی قوانین اس ملک میں نافذ فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہے یا اللہ وہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔